اسرائیلی درندگیوں کو 200 سے زائد دن مکمل۔ خان یونس، زیتون، دیر البلا، بیت اللحیہ میں اسرائیلی بمباری سے 54 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی، شہداء کی تعداد 34,030 تک پہنچ گئی۔ ناصر اسپتال سے مزید 16 لاشیں نکال لی گئی، مجموعی تعداد 310 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا غزہ کے ناصر اور الشفا اسپتال میں اجتماعی قبریں ملنے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ترک کہتے ہیں واقعے کی آزادانہ، مؤثر اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں، بین الاقوامی تفتیش کاروں کو شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے کی تردید۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مخفیوں کی تلاش کے دوران نصر اسپتال میں پہلے سے دفن لاشوں کا جائزہ لیا گیا۔ مسجد اقصی کے اطراف مشکوک سرگرمیاں جاری، اسرائیلی پولیس نے شرپسند یہودیوں کو گرفتار کر لیا۔ مذہبی تہوار کی آڑ میں مسجد اقصی میں قربانی کے لیے چھپا کر لائے گئے جانور ضبط کر لیے۔ جانوروں کو گاڑی اور شاپنگ بیگ کے اندر چھپا کر لایا گیا تھا۔ انتہا پسند یہودی عناصر کو مسجد اقصی پہنچنے اور وہاں قربانیوں کے دینے کی دریغ دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے کم از کم 13 افراد کو گرفتار کر لیا۔ غزہ میں جنگ کے خلاف مظاہروں میں تیزی، کولمبیا یونیورسٹی نے نیو یارک سٹی کیمپس میں کلاس سے معطل کر دی۔ کولمبیا کے کیمپس کے ارد گرد طلبہ کو ہراساں کیے جانے کی اطلاع۔ نیو یارک یونیورسٹی میں ہوئے مظاہروں میں 133 طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے بھی کیمپس تک رسائی محدود کر دی۔ یو ایس مڈ ویسٹ اور ویسٹ کوسٹ کے کالجز بھی غزہ کے لیے احتجاج شروع ہو گیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کا مکمل ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل صرف یرغمالیوں کو رہا کروانا چاہتا ہے تاکہ غزہ میں جنگ جاری رکھ سکے۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل انخلا کرنا ہوگا۔ غزہ میں جنگ کے خلاف مظاہروں میں تیزی، کولمبیا یونیورسٹی نے نیو یارک سٹی کیمپس میں کلاس سے معطل کر دی۔ کولمبیا کے کیمپس کے ارد گرد طلبہ کو ہراساں کیے جانے کی اطلاع۔ نیو یارک یونیورسٹی میں ہوئے مظاہروں میں 133 طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے بھی کیمپس تک رسائی محدود کر دی۔ یو ایس مڈ ویسٹ اور ویسٹ کوسٹ کے کالجز بھی غزہ کے لیے احتجاج شروع ہو گیا۔ خبردار، اگر پاکستان نے ایران سے کاروبار کیا تو پابندیاں لگا دیں گے، امریکہ بہادر محتاط انداز میں دھمکیوں پر اتر آیا۔ ایرانی صدر کے پاکستان آتے ہی امریکی محکمہ خارجہ کا پہلا رد عمل، ایران سے تجارتی معاہدوں پر پابندیوں کا عندیہ۔ کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، امریکہ 20 برس سے پاکستان میں ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے، ایران سے کاروبار کا مطلب پابندی کی ریڈ لائن ہوگی، فی الوقت پابندی کا نہیں سوچ رہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی آج رات کراچی کے مہمان، منگل کو کراچی میں مصروف دن گزارا، قائد اعظم کے مزار گئے اور فاتحہ پڑھی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پاکستان ایران تعلقات کو صدیوں پر محیط قرار دے دیا، فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کا عزم۔ میرے لیے یہ باعث فخر و افتخار ہے کہ میں آج پاکستان کا ایک برادر ملک کے صدر، پاکستان کے ایک دیرینہ دوست، ہمدرد اور محسن کا استقبال کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم سر فہرست ہیں۔ پاکستان کی نظر میں ان مسائل کا پرامن حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد پر شاندار استقبال ہوا، بھرپور پروٹوکول بھی ملا، شاہراہوں پر تہنیتی بینرز لگائے گئے، مخصوص روٹس پر موبائل فون سروس معطل اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر بلیغ الرحمان سے ملاقاتیں ہوئیں۔
ज़हरानी में भी शिरकत। ईरानी सदर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार भी गए और फातिहा पढ़ी। कहा, पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। इब्राहिम रईसी की पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब की ख्वाहिश। و دلسوز لاهور درود میفرستم. کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک عوامی سا جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جاتا اور میں باقاعدہ عوام کے ایک بڑے جو ہے وہ گروہ سے اور اجتماع سے خطاب کرتا، عوامی اجتماع سے خطاب کرتا، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ کنڈیشنلٹیز ایسی رہی کہ ایسا ممکن نہ ہو پایا۔ لیکن میں ایک بار پھر پاکستان کے عوام جو ایک انقلابی انداز سے جو ہیں ہمارے انقلاب کی طرح ہمارے نزدیک ہیں اور ایک جذباتی عوام ہے اور ایک دینی عوام ہے، ریلیجیس ان کا ورژن ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اندر جو جذبات پائے جاتے ہیں، گرمائش ہے، وہ بڑی دیدنی۔ پاکستان سے توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان۔ ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانیوں کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا حل خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ ایران سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں 25% کا بڑا اضافہ۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایران سے درآمدات 16% بڑھی۔ مارچ 2024 میں ایران سے درآمدات کا حجم 9 کروڑ 56 لاکھ ڈالر رہا۔ جولائی تا مارچ ایران سے درآمدات 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ وزیراعظم کا آج دورہ کراچی کا امکان۔ شہباز شریف بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کے دورہ کراچی کے باعث وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی موخر۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ 3 دہشت گرد مارے گئے، 1 دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ سرکاری محکموں اور نجی اداروں میں کم از کم اجرت یقینی بنانے کی قرارداد قومی اسمبلی سے منظور۔ کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد 2007 میں ترمیم کی تحریک مزید غور کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دی گئی۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک پیش۔ آبی حقوق پر جارحیت سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع کرا دیا گیا۔ وزیر قانون بولے، بھارت معاہدہ توڑنا چاہتا ہے تاکہ جنگیں مسلط کر سکے۔ ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس۔ وزیر اعظم نے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور متعلقہ تمام افسران کو معطل کر دیا۔ شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کے شکار ہیں۔ IMF کے ساتھ طویل المدتی پروگرام درکار۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر۔ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ بولے، IMF قرض کے لیے آخری راستہ ہے۔ IMF قرض پروگرام میں ہو تو کوئی پلان ہی نہیں ہوتا۔